مفتی صاحب یوٹیوب پر ایڈ کی آمدن میں نامحرم بیہودہ لباس میں آتی ہیں، وہ آمدن کیسے جائز ہے؟ وہ نامحرم لڑکیوں کو بیہودہ لباس میں لانا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن آمدن اس لیے جائز ہے کہ آمدن بیہودہ لڑکی کو دکھانے کی نہیں ہو رہی، بلکہ آمدن اس پروڈکٹ کو بکوانے کی ہو رہی ہے جو بیہودہ لڑکی لے کے آ رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ شیمپو بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں داڑھی مونچھوں کے ساتھ، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے خرید لو، چھولے لے لو، چھولے بیچ رہے ہیں، چھولے لے لو ہم سے، پکوڑے لے لو۔ آئی بات سمجھ میں؟ کوئی آئے گا دکان میں پکوڑے کھانے؟ مشکل ہے کوئی آ جائے۔ لیکن آپ نے بیہودہ لباس میں لڑکی بٹھا دی، لائن لگ جائے گی پکوڑے خریدنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب یہ عمل بالکل ناجائز ہے، بے برکتی کا سبب ہے، لیکن جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ پکوڑے ہی کے مل رہے ہیں۔ تم لوگ کھو گئے، مجھے لگ رہا ہے بیہودہ لڑکی میں، تم لوگ نا بیہودہ لڑکی میں کھو گئے ہو، تمہیں پکوڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے، تو باہر نکلو۔ جو پیسے ملیں گے آپ کو وہ کس کے مل رہے ہیں؟ پکوڑوں کے مل رہے ہیں۔ اب ہر جگہ لڑکیوں کو لے جا کے بٹھا دیا ہے نا، کیونکہ لڑکیاں دیکھ کے لوگ آ جاتے ہیں، چلو یہاں سے خرید لو، انٹی سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ عمل یقیناً ناجائز ہے، لیکن آمدن حرام نہیں ہے۔ آمدن اس موبائل کی مل رہی ہے، پکوڑوں کی مل رہی ہے، اور میں نے کیا بیچا تھا، بکوایا تھا تھوڑی دیر پہلے، شیمپو کی مل رہی ہے۔ شیمپو کی بوتلوں پہ لڑکیوں کی تصویر، ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ استعمال غلط ہے، لیکن آمدن اس عورت کو دکھانے کی نہیں ہے۔ آمدن کس چیز کی مل رہی ہے؟ وہ پروڈکٹ کی مل رہی ہے۔ تو کبھی بھی ہم اس پروڈکٹ کی آمدن کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ لوگ گن پوائنٹ پہ ہم سے حرام کہلوانے، مفتی کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جتنی جو چیز ناجائز ہے اس کو اتنا رکھے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ میں فیملی پلاننگ کے کتنے خلاف ہوں، لیکن ایک دفعہ ہم سے کسی نے سوال پوچھا، فیملی پلاننگ کے ادارے میں جاب کرتا ہوں، کیا یہ جاب جائز ہے؟ یعنی جاب جائز کا مطلب یہ کہ جو تنخواہ مل رہی ہے جائز ہے؟ ہم نے فتویٰ لکھا جائز ہے، تنخواہ جو مل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا صبح و شام آپ فیملی پلاننگ کے خلاف بولتے ہو، اور اس محکمے میں جو جاب کر رہا ہے اس کی تنخواہ کو جائز؟ میں نے کہا بھائی جو جاب کر کے جو کام اس کے ذمے لگا ہے وہ کام بذات خود جائز ہے، اگرچہ اس ادارے کا مقصد غلط ہے، لیکن جس بندے کے ذمے جو کام لگا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے بچہ روکنے کی، بعض دفعہ واقعی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس کے ذمے جو کام ہے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے مفتی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی چیز میں مبالغہ آرائی نہ کرے، جو چیز جتنی ناجائز ہے اس کو اتنا رکھے۔ تو اس لیے یوٹیوب کی آمدن کو ہم جائز کہتے ہیں کہ لڑکیاں دکھانے کے پیسے نہیں لیے جا رہے، بلکہ جس کمپنی کا اشتہار چل رہا ہے، کمپنی اس ایڈورٹائز سے اپنی پروڈکٹ کو مشہور کرنا چاہ رہی ہے۔ تو جو پروڈکٹ اگر جائز ہے تو ارننگ بھی جائز ہے، پروڈکٹ اگر نہ جائز ہے تو ارننگ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیہودہ لڑکی ہے، وہ کھجور بیچ رہی ہے، پھر بیہودہ میں کھو گئے۔ کھجور کے پیسے جائز ہیں، لیکن داڑھی والے آدمی اور گیٹ اپ بالکل تہجد والا، ایسا ماشاءاللہ چہرے پہ رونق کہ ابھی شاید عمرہ کر کے آئے ہیں، ابھی اتنے نیک نیٹ کلین، وہ اشتہار میں لا رہے ہیں آپ کہ جی وہ بیہودہ لڑکی کی وجہ سے اشتہار ناجائز ہو رہا تھا، اب ہودہ لڑکیاں لائی جائیں، یہ جو بے نہ ہوں یعنی ہودہ ہوں۔ اسکاف میں اور مولوی صاحب آ رہے ہیں، لیکن بیچ کیا رہے ہو؟ شراب۔ اب اس ایڈورٹائز کی آمدن کیا ہوگی؟ حرام، ناجائز۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے حرام ہو گئی، مولوی صاحب ہیں بھائی، کوئی بیہودہ اشتہار نہیں ہے، کوئی لڑکی نہیں ہے، کوئی میوزک نہیں ہے، اتنے خوبصورت مولانا صاحب نماز پڑھتے ہوئے دکھائے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پروڈکٹ کو مشہور کیا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ جو پیسے تمہیں یوٹیوب دے رہا ہے یا کمپنیاں دے رہی ہیں، یہ مولوی صاحب دکھانے کے نہیں دے رہی ہیں، یہ مولوی صاحب بیچ کیا رہے ہیں، یا وہ دکھا کے بیچ کیا رہے ہو تم، اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ تو یوٹیوب پہ جو ایڈ چلتا ہے، اس ایڈ میں جو چیز مشہور کی جا رہی ہے، بکوائی جا رہی ہے، وہ پروڈکٹ اگر ناجائز ہے تو آمدن بھی ناجائز ہے، چاہے وہ مولوی صاحب ہی بیچ رہے ہوں۔ اور اگر کوئی پروڈکٹ اگر بکوائی جا رہی ہے اس ایڈ کے ذریعے، وہ پروڈکٹ اگر جائز چیز کی ہے، تو بے شک بیہودہ لڑکی سے بکوائی جا رہی ہو، پروڈکٹ کی آمدن جائز ہے، اس ایڈ کی آمدن جائز ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ بار بار یوٹیوب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔